السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ النساء آیت 65۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ آیت 65 سے تفسیر۔ فلا وربک لا یؤمنون، پس نہیں اے نبی تیرے رب کی قسم، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے اختلافات میں آپ کو جج نہ مان لیں، حکم نہ مان لیں۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اور جو آپ فیصلہ کریں اس پر اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں، ویسلموا تسلیما، اور اس کے آگے سر تسلیم خم کر دیں۔ آیت 64 جو ہم نے لاسٹ میں دیکھی تھی، اس میں ہم نے جانا تھا کہ اصل فیصلہ، اصل معافی، اصل حق اللہ کے پاس ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت اللہ کے فیصلے کی نمائندگی کرتی ہے، یعنی کوئی الگ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت اور اللہ کی چیز الگ نہیں ہے، یہ دونوں اصل میں ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ آیت 65 میں اسی حقیقت کو مزید گہرائی سے واضح کیا گیا۔ ایمان کی شرط رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے سامنے مکمل سرنڈر کر دینے کا حکم ہے۔ کیا کہا یہاں پر؟ فلا وربک لا یؤمنون، تمہارے پروردگار کی قسم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اس التفات خاص کی طرف اشارہ ہے جو ان الفاظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا، بہت دل نواز قسم کا انداز ہے یہ۔ اور جب اللہ قسم کھائے تو مطلب وہ بات بڑی ہی اہم ہے، وہ بات فیصلہ کن ہے اللہ کی طرف سے، تب اللہ قسم کھا رہا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں اللہ؟ نہیں تیرے رب کی قسم، فلا وربک، نہیں پس تیرے رب کی قسم۔ اتنا اہم معاملہ کہ اللہ نے خود کو خود گواہ بنا لیا، کتنی بڑی بات ہے۔ اصل میں منافقین کی جھوٹی قسموں کے حوالے سے آیت 62 میں ہم نے پڑھا تھا کہ مگر اس وقت کیا ہوگا جب ان کے ہاتھوں کی لائی ہوئی کوئی مصیبت ان پر آن پڑے گی، پھر یہ خدا کی قسمیں کھاتے ہوئے تمہارے پاس آئیں گے کہ ہم تو صرف بہتری چاہتے تھے اور ہم تو یہی چاہتے تھے کہ کچھ موافقت پیدا ہو جائے۔ اب اس آیت میں قرآن نے سچی قسم سے ان کی بات کو رد کر دیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کی آخری حد بیان کر دی کہ دین اور شریعت کے احکام تو ایک طرف، اگر تمہارے درمیان جھگڑا ہو جاتا ہے، بحث ہو جاتی ہے، تنازع ہو جاتا ہے، اختلاف ہو جاتا ہے، تو رسول کے فیصلے کو بے چون چرا پورے اطمینان کے ساتھ ماننا لازم ہے، فرض ہے تمہارے۔ کہاں؟ آپس میں اختلاف کی شکل میں، تنازع کی شکل میں۔ اور رسول کی اطاعت تو اللہ ہی کی اطاعت ہے اصل میں، اسی وجہ سے اس کا حق صرف ظاہری اطاعت سے ادا نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے دل کی اطاعت بھی شرط ہے، اور یہ ساری بات اللہ نے اپنی قسم کھا کر بیان کی۔ پس نہیں اے نبی تیرے رب کی قسم، فلا وربک لا یؤمنون، یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے، کوئی اپنے آپ کو مومن نہ کہلوائے، نہ سمجھے، نہ اللہ کی نظر میں وہ مومن ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں اپنی قسم کھا کر کہتا ہوں تیرے رب کی قسم، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کب تک؟ جب تک حتی یحکموک فیما شجر بینہم، رسول کو کیا نہ مان لے؟ حکم نہ مان لے۔ وہ صرف رسول کا احترام ہی نہیں کافی، صرف یہ نہیں کہ ان سے مشورہ لیا جائے گا، نہیں، رسول کی حیثیت فیصلہ کن، آپ اتھارٹی رکھنے والے رسول ہیں، آپ کی اتھارٹی کو مانا جائے گا، آپ کو جج مانا جائے گا۔ آپ کو جج ماننے کا مطلب کیا ہے؟ جھگڑا ہو گیا، اختلاف ہو گیا،
کوئی انا آپس میں ٹکرا گئی، کسی کا فائدہ سامنے آیا، کوئی رشتہ داری کا پریشر سامنے آیا، تو اس میں فیصلہ کن بات کس کی ہوگی؟ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کے لیے فرما دی۔ وہاں پہ پھر میری بات، معاشرے کی بات، رشتہ داروں کی بات پیچھے چلی جائے گی، زیرو ہو جائے گی۔ وہاں پہ کس کی بات، کس کا فیصلہ لاگو ہوگا؟ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اصل اطاعت الہی، اصل اطاعت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اور اس پر اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں جو کچھ آپ فیصلہ کر دیں، یعنی ماننا بھی ہے اور حرج بھی محسوس نہیں کرنا۔ حرج کہتے ہیں دل میں چبھن آئے، دل میں کھٹکا محسوس ہو، زبان سے کہہ دیا ہاں ہاں ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اچھا رسول کا یہ حکم ہے، لیکن دل میں ناگواری نعوذ باللہ محسوس کہ یہ فیصلہ تو میرا دل اتنا راضی نہیں ہو رہا، میری پسند کا نہیں ہے، یا میرے لیے اتنا اچھا نہیں ہے۔ زبان سے کہہ دیا ہاں ٹھیک ہے، دل نہیں مان رہا۔ دیکھ لیں یہ دو الگ چیزیں ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ ایمان بہت ہی کمزور ہے۔ ایمان وہاں مکمل ہوگا، ایمان وہاں مضبوط ہوگا، ایمان وہاں اللہ کے ہاں ویلڈ ہوگا جہاں دل میں بھی ادنا سی بھی رتی برابر ناگواری محسوس نہ ہو۔ بس میرے حبیب کا حکم آ گیا، اللہ کے رسول کا حکم آ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں موقع کے لیے فلاں بات فرما دی، بس میرے لیے اتنا کافی ہے۔ پھر میری زبان اور میرا دل ایک پلیٹ فارم پہ ہوں گے۔ یہ ہے اصل اطاعت، یہ ہے اصل وفاداری، یہ ہے رسول کے فیصلے پر دل سے راضی ہونا۔ اور جب تک ہم رسول کے فیصلوں پر دل سے راضی نہیں ہوتے، کن مقامات سے میں نے ابھی آپ کو بتایا، جہاں میرا اور کسی کے درمیان کلیش ہو گیا، جہاں ڈیبیٹ اٹھ کھڑی ہوئی، جہاں کچھ اور نیگیٹو چیزیں ہمارے رشتوں کے درمیان آ گئی، میں نے ان رشتوں کے اندر کس طرح ڈیلنگ کرنی ہے، میں نے کیسے معاملے کو سنبھالنا ہے، میں نے معاملے کو بطور مومن کیسے لے کر چلنا ہے، میں نے دیکھنا ہے یہاں میرے نبی کا حکم کیا ہے، میرے نبی اس موقع کے لیے مجھے کیا حکم دے کر گیا، بس اس حکم کو پکڑے، دل میں کوئی ناگواری نہ ظاہری بھی اور باطنی بھی۔ اور کیا کہا وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور اس کے آگے سر تسلیم خم کر دے۔ تسلیمہ میں تین چیزیں آتی ہیں، دل، زبان اور عمل، پوری طرح راضی بغیر مزاحمت کے، وہی بے چون چرا۔ اب یہ حصہ منافقین کے اسی رویے کا رد ہے جو کہتے تھے ہم ایمان تو لائے ہیں نبی کریم پر، اللہ پر، لیکن فیصلے ہم کہیں اور سے کروائیں گے، تاغوت سے کروائیں گے، یہودیوں کی محفلوں عدالتوں میں جائیں گے، وہاں سے فیصلہ لیں گے۔ تو اب یہاں پہ بتا دیا کہ یسلمو تسلیمہ کیا ہوگا، زبان سے نہ کوئی شکوہ ہوگا، نہ سوال ہوگا، نہ اعتراض ہوگا، دل مکمل اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں پر راضی ہوگا، یہ زبان سے ہو گئی ہماری بات۔ اور عمل، فیصلے پر فوری عمل کرنا ہے، تاخیر نہیں کرنی، بہانے نہیں کرنے، سستی نہیں کرنی، ٹال مٹول نہیں کرنا، یہ عمل ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ زبان آ گئی، کوئی شکوہ نہیں، کوئی سوال نہیں، کوئی اعتراض نہیں۔ دل، میں نے کہا نا دل اور زبان اور عمل ایک پلیٹ فارم پر ہو۔ زبان یہ ہو گیا، دل مکمل راضی ہو گیا، عمل ہے فوراً عمل کرنا۔ اب مثال یہ ہے کہ ایمان ایک درخت ہے اور اس کی جڑ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر کامل راضی ہونا ہے۔ اگر دل میں تنگی آئی ہے تو یاد رکھیے کہ جڑ خراب ہو گئی، جڑ میں کیڑا لگ چکا ہے۔ اگر سر تسلیم خم کیا ہے تو مطلب ہے کہ ایمان بھی سلامت اور اس کی جڑ بھی سلامت۔ اور جب دیکھیں کہ درخت سلامت ہو اور جڑ سلامت ہو تبھی وہ درخت پھل بھی دیتا ہے۔ ایسا ہی ایمان جس میں ایمان اور نبی کی اطاعت اس درجے میں موجود ہوگی تو وہ ہمارا ایمان پھلدار ایمان بنے گا، پھر پھل پھول آئیں گے، پھر ریزلٹس نکلیں گے،
پھر اللہ کی رضا آئے گی۔ اللہ ہمیں ایسا ایمان یقین، ایمان کامل عطا فرما دے، آمین۔ اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پوری زندگی میں جج مانے بغیر ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ مثلا آپ دیکھیں نا کہ میرا اور میری کسی رشتہ دار کا جھگڑا ہو گیا، اب جھگڑے کے بارے میں، رشتہ داریاں برقرار رکھنے کے بارے میں میرے نبی نے 1400 سال پہلے فیصلہ کر کے بتا دیا۔ اب جھگڑا ایسے ہوا ہے کہ میری تو اس کی شکل دیکھنے کو دل نہیں چاہتا، بات کرنے کو دل نہیں چاہتا، اب میں کیا کروں گی؟ کس کا فیصلہ، دل کا مانوں گی یا نبی کی بات کو دیکھوں گی؟ نبی کی بات کو دیکھنا ہے کہ ایک حد تک مجھے رشتہ داری کو لے کر چلنا ہے، مجھے قطع تعلقی نہیں کرنی۔ تو ایک حکم وہاں موجود ہے، ہر جگہ صبح سے لے کر شام تک حقوق اللہ اور حقوق العباد کے معاملات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات، آپ کا عملی اسوہ موجود ہے میرے سامنے، وہی اسوہ میرے لیے حکم ہے، اس حکم کو مجھے ماننا ہے۔ اس زمانے میں وہ نبی کو حکم نہیں مان رہے تھے، جج نہیں مان رہے تھے، منصف نہیں مان رہے تھے، طاغوت یہودیوں کے پاس جا رہے تھے اپنے مقدمات کے فیصلے کروانے کے لیے۔ اللہ نے کہا نبی کے پاس آؤ، اور دل میں تنگی محسوس کیے بغیر آپ کا حکم مانو۔ آج ہمارے پاس وہ چیزیں موجود ہیں، آج ہمارے لیے وہی حکم، ٹھیک ہے جی۔ یہاں پہ صاف کہہ دیا اللہ نے قسم کھا کے کہ کوئی مومن ہونے کا دعویٰ بھی نہ کرے، سوچے بھی نہ۔ آگے آ جائیے آیت نمبر 66، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اور یہ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اور حقیقت یہ ہے بریکٹ کلوز، اگر ہم ان پر فرض کر دیتے أَنْ يَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوْ اخْرِجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ، کہ اپنے لوگوں کو قتل کرو یا اپنے گھروں کو چھوڑ کر نکل آؤ، جس طرح ہم نے موسیٰ کے زمانے میں کہا تھا بریکٹ کلوز ما فعلوه الا قلیل منهم، تو ان میں سے کم ہی اس حکم کی تعمیل کرتے۔ اب پچھلی آیات سے ہم پڑھ رہے ہیں کہ یہ منافقین تو اسلام کی ابھرتی ہوئی طاقت کو دیکھ کر اسلام کو ماننے پر، اس کے اظہار پر، یعنی ماننے کے اظہار پر مجبور ہو گئے تھے، لیکن اصل میں ان کے تعلقات، ان کی ہمدردیاں، ان کی عقیدتیں، ان کی محبتیں، ان کی دلچسپیاں انہی کے ساتھ تھی، دوڑ دوڑ کر دل سے وہیں جاتے تھے۔ اب آیت 66 میں ان منافقین کے اصلی نفاق کے سبب سے پردہ اٹھا دیا گیا کہ یہ بننے کو تو اسلام کے دعوے دار بن بیٹھے ہیں، لیکن ابھی جاہلیت کے سابق تعلقات کے پھندوں سے پوری طرح آزاد نہیں ہوئے، ابھی تک خاندان، برادری، قبیلہ، قوم کی زنجیریں ان کے پاؤں میں پڑی ہوئی ہیں، ان کی وطن کی وابستگیاں بھی بڑی ان کے پاؤں کی رکاوٹ بنی ہوئی ہیں۔ اس وجہ سے یہ آگے بڑھنے کی بجائے بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہے ہیں، حالانکہ اسلام کا پہلا مطالبہ ہی یہ تھا کہ آدمی اپنی ہر زنجیر توڑ کر صرف اللہ کے لیے اٹھ کھڑا ہو، جس طرح مہاجرین اور انصار اولین کھڑے ہو گئے۔ ہم سے تقاضا تو یہ ہے، ان سے بھی تقاضا یہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، یہ پوری آیت جو بھی میں نے حصہ پڑھا ہے، قرآن نے ان منافقین کے دعوی ایمان کی کمزوری سے مثال کے ذریعے پردہ اٹھایا کہ ان کو اپنوں سے لڑنے اور اپنے گھر بار چھوڑ کر مسلمانوں کے ساتھ آ ملنے کا حکم دیا جائے تو ان میں سے بہت تھوڑے ہیں جو اس جہاد اور ہجرت پر آمادہ ہوں گے۔ کیا کہتے ہیں اللہ؟ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنْ يَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوْ اخْرِجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ، یعنی ویسے تو ایمان کے دعوے کر رہے ہیں، لیکن اگر ہم انہیں کہیں چلو جی لڑائی کرو یا اپنے گھروں سے نکلو، ما فعلوه الا قلیل منہم، ان میں سے بہت تھوڑے اس بات کو مانتے۔ آپ دیکھیں صحابہ کرام سے وفاداری کا جگہ جگہ امتحان لیا گیا۔ بدر کا موقع آپ دیکھیں کتنا مشکل موقع تھا کہ ماموں کی تلوار کے سامنے بھانجا آ گیا تھا، بھتیجے کی تلوار کے سامنے چچا آ گیا تھا، اور اس طرح اپنے بہت پیارے رشتے اس جنگ کے اندر تلواروں کی زد میں تھے۔ اب پھر یہ کیا کہا گیا کہ ایسی ہی چیز ہم نے پہلے والوں کے اوپر بھی فرض کی تھی۔ یاد رکھیے، یاد کیجئے وہ حکم کے بنی اسرائیل کو جب بچڑے کی پوجا کی سزا سنائی گئی تو انہیں کیا کہا گیا کہ اپنوں ہی کو قتل کرو۔ تو وہ اپنے ہی کون تھے کہ وہ جو دو گروپ تھے، ایک بچڑے کی ڈائریکٹ پوجا کرنے والے اور دوسرے ان کے حامی حمایتی مددگار، اس طرح سے شامل نہیں ہوئے تھے ڈائریکٹ۔ ان کو کہا گیا جو شامل نہیں ہوئے تھے
ان کو قتل کرے جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی. تو یہ سیم وہی بات ہے ان اقتلوا انفسکم. اور صحابہ کے زمانے میں یہ عملی نمونہ پیش کیا گیا. اب اخرجوا من دیارکم کہ اپنے گھروں کو چھوڑو، ہجرت کرو، نکلو. صحابہ نے اس کے اوپر بھی پورا پورا عمل کیا. تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو دعوے دار ہے نا، جھوٹے دعوے دار، یہ کام نہیں کرتے ان باتوں کے اوپر عمل. وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ. اور اگر یہ اس پر عمل کرتے تو ان کے حق میں بہتر ہوتا. لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ، بہتر ہوتا. وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، اور اس کے نتیجے میں یہ دین پر زیادہ ثابت قدمی کے ساتھ جمے رہتے. وہی حقیقت جس کی طرف منافقین کو متوجہ کیا جا رہا ہے کہ اگر یہ بھی اپنی خاندانی وابستگیوں کو چھوڑ کر مسلمانوں کے معاشرے میں شامل ہوتے تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوتا. اسلام پر قدم جمانے میں یہ چیز نہایت کارگر ہوتی. فاسد ماحول سے پاکیزہ ماحول میں آ کر ان کی کمزوریاں دور ہوتی، اور یہ بھی اسلام کے جانصاروں میں شامل ہو کر اللہ کے وفادار اور حق کے خدمت گزار بنتے. یعنی مراد یہاں پر یہ ہے کہ جتنا جتنا انسان اطاعت میں آگے بڑھتا ہے، اور اطاعت بھی کون سی؟ رب چاہیے، نہ کہ من چاہیے، نہ کہ معاشرہ چاہیے، نہ کہ رشتہ داروں کی چاہیے، نہ رب چاہیے. اللہ اس انسان کے دل کو اتنا ہی مضبوط کرتا چلا جاتا ہے. وہ اشد تصدیقا، دل جب مضبوط ہوتا ہے پھر دین پر قدم جم جاتے ہیں، پھر دین کے اوپر عمل کرنے میں اس کو لذت بھی آتی ہے اور اس کی ہمت بھی بنتی ہے اور اس کو توفیقیں بھی ملتی ہیں. لیکن اگر پہلے ہی درجے پہ پھسڈی انسان ثابت ہو وفاداری اور اطاعت کے معاملے میں، وہی منافقین والی حالت کہ زبان سے کہہ دیا لیکن دل راضی نہیں ہے، تو پھر کہاں کی اشد تثبیتا کہاں آئے گا؟ نہیں آ سکتا. یہاں سے ہمارے لیے لیسن کیا ہے کہ اللہ نے جو ہمیں قرآن میں نصیحتیں کی ہیں نا، یہ جگہ جگہ نصیحتیں ہی آ رہی ہیں کہ ان پچھلوں کی کہانیاں سنا کر پھر صحابہ کرام کی وفاداریاں بتا کر ہمیں انکریج کیا جاتا ہے، ہمیں کہا جا رہا ہے یو ٹرن لے لو، آ جاؤ. اب اگر ہم ان پر عمل کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے قدم بھی اٹھائیں نا، چھوٹے چھوٹے قدم سے مراد باتوں کو بس پکڑتے جائیں اور اپنے عمل کے اندر پروتے جائیں، باتوں کو پکڑتے جائیں اور اپنے عمل کے اندر ہم پروتے جائیں، تو انسان مضبوط مومن بن جاتا ہے. یعنی کیا آپ کو بات کہی کہ جب ہم اللہ کی باتوں پر عمل کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائیں گے نا اور اپنے عمل کا حصہ بناتے چلے جائیں گے تو ہمارے مزید ہمیں توفیق ملے گی بڑے کام کرنے کی، بڑے قدم اٹھانے کی اور مضبوط مومن بننے کی. اشد تثبیتا آئے گا ہمارے اندر. ایک حدیث سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، پھر جب وہ گناہ کو چھوڑ دیتا ہے اور استغفار اور توبہ کرتا ہے تو اس کے دل کی صفائی ہو جاتی ہے، اور اگر وہ گناہ دوبارہ کرتا ہے تو سیاہ نقطہ مزید پھیل جاتا ہے یہاں تک کہ پورے دل پر چھا جاتا ہے. استغفر اللہ. تو جب دل ہی کالا ہو گیا تو اس کالے دل کے اندر ایمان کی روشنی، ایمان کا نور کیسے آئے گا؟ اور ایک انسان بڑے قدم اٹھانے کے قابل کیسے ہوگا؟ وہ تو چھوٹے بھی نہیں اٹھا سکتا کیونکہ وہ تو مکمل تاریکی کے اندر چلا گیا نا، اور تاریکی میں جانے کی وجہ کون ہے؟ وہ خود ہے. آیت نمبر 67 وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اور جب وہ یہ کرتے تو ہم انہیں اپنی طرف سے بڑا اجر دیتے، مزید اجر دیتے. آج 68 بھی پڑھیں، اکٹھی تشریح کروں گی. وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا، اور ہم انہیں سیدھا راستہ دکھا دیتے. ایک ہی بات دونوں آیتوں میں، اشد تثبیتا کے بعد، کہ ہم اگر یہ کام کرتے، دعوت عمل جو ہم نے ان کو دی، یہ اختیار کرتے تو ان کو مزید اجر اور ثواب دیتے، انعام و اکرام کرتے. اور وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا، حوصلہ افزائی کوئی یہ خیال نہ کرے کہ یہ دین کی طرف آنا کوئی تباہی کا راستہ ہے، نعوذ باللہ کوئی خودکشی کرنے جا رہا ہے بندہ. نہیں، جب کوئی انسان اللہ کی خاطر کوئی قربانی دیتا ہے، کوئی مصیبت میں ڈلتا ہے، کوئی محرومی اس کی زندگی میں آتی ہے، کب؟ اللہ کی خاطر.
اللہ کے حبیب کی اطاعت کے راستے پر چلتے ہوئے۔ اللہ کی خاطر کوئی گھر بار چھوڑتا ہے تو پھر اللہ نے بھی اس کے لیے کیا تیار رکھا ہے؟ اجرن عظیمہ۔ پیچھے ہم نے پڑھا اشد تثبیتا، پھر اجرن عظیمہ، پھر وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ یہ ہم اس کو اپنے پاس سے عطا فرماتے ہیں، صراط مستقیم کی ہدایت نصیب کرتے ہیں۔ من لدن اجرا عظیما، یہ کوئی عام انعام نہیں ہے، یاد رکھیے، یہ خاص الخاص انعام ہے جو اللہ اپنے ان بندوں کو دیتا ہے جو اس کے راستے پر چلتے ہیں۔ اطاعت اللہ کو راضی کرتی ہے اور نافرمانی اللہ کو ناراض کر دیتی ہے۔ اللہ کی رضا، اجر عظیم اور صراط مستقیم اللہ کی اطاعت سے ملتا ہے۔ اللہ ہمیں اطاعت کرنے والوں میں شامل کرے، رسول کا اتباع کرنے والوں میں شامل کرے۔ لیسن یہی ہے کہ اطاعت میں بہانے بازیاں نہیں ہونی چاہیے، سستیاں، کوتاہیاں، غفلتیں، ٹال مٹول نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ سب چیزیں کیا کرتی ہیں؟ ہمیں اللہ سے بہت دور لے جاتی ہیں۔ وہ جو ہم چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر اللہ کے قریب ہو رہے ہوتے ہیں، یہ نافرمانیاں کہیں دور لے جاتی ہیں۔ اور اگر یہ آپ کو یاد ہو، جب ہم نماز میں بھی دعا کرتے ہیں نا، اللہم باعد بینی و بین خطایا کما بعدت بین المشرق والمغرب، اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان مشرق اور مغرب کی دوری ڈال دے۔ یہ توفیقیں پھر تبھی ملتی ہیں جب اطاعت کے راستے پر انسان صحیح معنوں میں قدم رکھتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اطاعت ہو نہیں سکتی قرآن سے غور و فکر کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اس بات کو تو ہائی لائٹ کر دیں اپنی زندگی کی آخری سانس تک کے لیے، اور اپنے بچوں کے ذہنوں میں بھی یہ لیسن اتارنے کی کوشش کیجیے۔ آیت نمبر 69، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ انہیں بتا دیجئے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے وہ اس انعام یافتہ گروہ کے ساتھ ہوں گے جن میں انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین شامل ہوں گے۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رَفِیقًا، کیا ہی اچھے ہیں یہ رفیق۔ پچھلی آیات میں منافقین کو اصل ایمان اور عمل صالح کی دعوت دی گئی، اس کا انعام و اکرام بیان کیا گیا، اجرن عظیمہ، صراطا مستقیمہ۔ اب آیت 69 میں مزید انعام اور اعلیٰ درجے کی جنت کی رفاقت کا اعلان۔ کتنی زبردست کمپنی ان لوگوں کو ملے گی۔ کیا کہا؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے لیے ڈٹ جائیں، جم جائیں، دنیا چھوڑنی پڑے دنیا چھوڑ دیں، کس کی خاطر؟ اللہ اور اس کے رسول کی خاطر، جیسے صحابہ نے چھوڑی۔ آج تو اللہ معاف کرے، ہم تو اپنا سکون، چین، آرام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، دنیا چھوڑنا تو بہت دور کی بات ہے۔ اتنے ہم ڈھیلے ہو چکے ہیں دین کے مطالبات پر عمل کرنے کے لیے۔ تو یہاں کیا کہا گیا؟ جو کھڑے ہو گئے، جو کٹ گئے دنیا سے، کس کی خاطر؟ اللہ اور اس کے رسول کی خاطر۔ اپنے فیصلے، اپنے تعلقات، اپنا کردار، اپنی زبان، ہر جگہ اللہ اور اس کے رسول کا راستہ اختیار کرنے والے بن گئے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو یہ کام کر گیا، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو بس وہ کن کے ساتھ ہوگا؟ جن پر اللہ نے اپنا انعام کیا۔ اللہ بھی دنیا سے کٹنے والوں کو اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ اور یہاں پہ خام خواہ کٹنا نہیں مراد، یہاں پر وہ جو مارکا حق اور باطل صحابہ کرام کے درمیان پیش آیا تھا اور کفار کے درمیان، اس طرح کی کوئی چیز آ جاتی ہے، اس طرح کے ڈیبیٹ میں انسان الجھ جاتا ہے کہ پھر لوگوں کو کچھ تھوڑی ٹائم کے لیے ان کو چھوڑنا پڑتا ہے، ان کے حال کے اوپر اللہ کی خاطر چھوڑے گا۔ اللہ بھی ایسے لوگوں کو اپنے محبوب بندوں کی صف میں آخرت کے اندر اٹھائے گا۔ جنت کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت یہ نیکوں کی، صالحین کی رفاقت ہے، اور یہ رفاقت، یہ ساتھ ملے گا کیسے؟ یطیع اللہ والرسول، اطاعت اللہ اور اطاعت رسول سے ملے گا۔ آپ کو یاد ہوگا سورہ فاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا الہی جن پر تو نے اپنا انعام کیا۔
अब वहां पे बस इनाम किया कि बात खत्म, अल्लाह ने अगली बात शुरू कर दी थी सूरह अल फातिहा में। और मैंने वहां आपको बताया था कि इसका मतलब ये है अनआमता अलैहिम, किन पर अल्लाह का इनाम हुआ। अल्लाह ने यहाँ सूरह अन-निसा में उन इनाम याफ्ता लोगों का जिक्र किया और अल्लाह से हम क्या कहते हैं कि अल्लाह ताला हमें इन लोगों का साथ दे। और जाहिरी बात है कि इनका साथ कब मिलेगा, जब आप दुनिया में ऐसे लोगों के साथ चलेंगे, ऐसी ऐसी जगहों पे रहेंगे, ऐसे साथियों को आप चुनेंगे। देखिए कंपनी चुनना तो हमारा अपना, रिश्तेदार नहीं हम चुन सकते, लेकिन साथ तो चुन सकते हैं ना। अच्छे दोस्त, अच्छा ग्रुप, अच्छे साथी जो दीन के मामले में खुद भी आगे चलें और हमें भी लेकर चलें। तो जब हम चलेंगे तो आखिरत में भी अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन का साथ नसीब होगा। अब अल्लाह ताला यहाँ पे बेहतरीन तशरीह कर रहे हैं हमारे लिए। और याद रखिए यही बात यहाँ से समझिए कि कुरान की सबसे बेहतरीन नंबर 1 तशरीह वो होती है जो कुरान की एक आयत से दूसरी आयत की तशरीह हो। और ये तभी मुमकिन है कि जब आप किसी टीचर से पढ़ेंगे, आपको टीचर बताएगा, क्योंकि अभी खुद तो बंदे ने कुरान नहीं पढ़ा होता। अब पहला पारा पढ़ के चंद आयतें पढ़कर हम ये नहीं समझ सकते कि हमें बहुत तशरीह आ गई, हमें बहुत समझ आ गई। नहीं, पूरा कुरान आपकी नजर में हो कि ये आयत उस आयत को सपोर्ट कर रही है, वो आयत सुना के साथ मिलकर। बाद दफा 4 आयतों को इकट्ठा करते हैं कुरान में मुख्तलिफ जगहों पे, फिर जाकर पूरा मजमून जो है वो क्लियर होकर सामने आता है। तो ये एक मिसाल है। अब यहाँ अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन, अल्लाह का इनाम 4 किस्म के लोगों पर हुआ। उनको हम थोड़ा थोड़ा करके रुक कर समझते हैं। नबीयीन, सोचिए क़यामत की होलनाकी है, गुजारों के साथ खड़ा हुआ है और वो अल्लाह के हबीब, अल्लाह के नबी, अल्लाह के रसूल, किस कदर। और अल्लाह उनके नक्शे कदम पर चलने वालों को भी उठाकर, चाहे वो क़यामत के आखिरी आने वाली जो क़यामत होगी उसके आखिरी दिनों तक जो साबित कदम रहे होंगे, अल्लाह उन तमाम महबूबों को उठाकर अपने उन आला महबूबों के साथ खड़ा कर देगा। रूहानी इज्जत का आला तरीन मुकाम अल्लाह जन्नत में उनका साथी बनाएगा, उनका पड़ोस अता करेगा। किनका? अंबिया का। और ये मैं आपको बता दूं, ये सबसे आला दर्जा, बहुत कम लोग पहुंचेंगे, सारे नहीं जा सकते। ये बात ध्यान में रखिए, सारे जन्नती नहीं यहाँ पे पहुंचने वाले। ये जन्नतियों के अंदर भी, आम पब्लिक के अंदर भी खासुल खास लोग होंगे। और यहाँ पर ये नहीं किसी ने कहा कि वो कोई अल्लामा ही होंगे तो पहुंचेगा। आम बंदा भी खास बन सकता है, कब? जबकि वो कुरान के साथ गौर व फिक्र के साथ जुड़ जाए, अपने मामलात, अपनी इबादात, अपने अखलाक को इताअत अल्लाह और इताअत रसूल के मुताबिक बना ले। अच्छा, दूसरा सिद्दीकीन, सच्चाई के पैकर, खरे सच्चे, कोलो फेल में कोई तजाद नहीं। इनके सरदार हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिनका लक़ब ही सिद्दीक, सच्चे। ये दर्जा बताता है कि अल्लाह के नजदीक सच्चाई और इखलास का बहुत बड़ा मुकाम है। अल्लाह हमें सच्चों में शामिल कर दे, अल्लाह हमें सच्चा बना, हमारे कोल और फेल के तजाद और मुनाफिकत को हमारी जिंदगी से निकाल। आमीन। हम जो जाहिर में दिखें, अल्लाह करे कि हम बातिन में भी वैसे ही बनने वाले। और फिर शुहदा, हक की गवाही देने वाले, ईमान के फिदाई, अगर जान की बाजी लगानी पड़े हक के रास्ते में, हक के लिए जान निछावर करना, जान कुर्बान करना, पीछे ना हटे, जान कुर्बान कर दे। और फिर साथ ही शुहदा में वो लोग भी शामिल हैं जो दीन हक की गवाही देते हैं खड़े होकर, यानी उलमा होते हैं ना, सही उलमा, सालेह उलमा, वो शुहदा के अंदर शामिल। यानी पहले दर्जे पे शुहदा में समझे 2 मीनिंग आते हैं, 2 किरदार आते हैं। एक जिन्होंने अपनी जान अल्लाह के लिए दे दी, दूसरा वो जिन्होंने पूरी जिंदगी हक की पुकार लगाते हुए, लोगों को बताते हुए जिंदगी गुजार दी। और चौथा जो ग्रुप है सालिहीन, जिनकी जिंदगी खालिसतन मस्बत अमाल पर मबनी हो। ये वो जो अपने रब के फरमा बरदार बनकर जिए और मरे। इनकी नीयत क्या थी? खालिस। इनका अमल क्या था? सालिह। इनके दिल में मोहब्बत किसकी थी? अल्लाह की। डर किसका था? अल्लाह का। गुनाहों से बचने वाले, नेकियों की तरफ लपकने वाले,
یہ وہ طبقہ ہے، یاد رکھیے، انبیاء، صدیقین، شہداء تو بڑے اعلیٰ مقام ہے، یاد رکھیے، لیکن یہ جو صالحین ہے نا، اس کی آرزو تو ہم میں سے ہر ایک کے دل میں ہونی چاہیے، ہر ایک کی دعا ہونی چاہیے، ہر ایک کی محنت، کوشش اور قربانی ہونی چاہیے۔ اللہ ہمیں صالحین کے اندر شامل فرمائے۔ بنے خالا تین تو بڑا ہی اعلیٰ مقام ہے، لیکن یہ چوتھا مقام ہم سب کے لیے کھلا ہے دروازہ کہ ہم اس کے لیے آرزو کریں۔ اللہ فرماتے ہیں وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، کیا ہی اچھے ہیں یہ رفیق، کتنے خوش نصیب ہیں یہ لوگ جن کو پاکیزہ گروہ کی رفاقت ساتھ نصیب ہو گیا۔ کتنا زبردست مقام ہے یہ، جنہیں اللہ بہترین ساتھی کہہ رہا ہے جنت کی عظیم ترین نعمتوں میں سے۔ اور آپ دیکھیں کہ دنیا میں بھی انسان اپنے دوستوں کے حلقے سے پہچانا جاتا ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا کس قسم کے لوگوں میں، کس کردار کے لوگوں میں ہے۔ آخرت میں بھی انسان کو جنت اس کے ایمان، اس کی دوستی کے مطابق ملے گی، کہ دنیا میں جس طرح کی دوستیاں تھی آخرت میں انہی لوگوں کا ساتھ ملے گا۔ تو اسی لیے دنیا میں کوشش کریں کہ ہم اگر محبوبوں کا ساتھ چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اللہ کے جو محبوب بندے ہیں، اللہ کے جو محبوب کام ہیں، ہمیں وہ راستہ اختیار کرنا ہوگا۔ صرف زبانی جمع خرچ سے وہ راستہ نہیں ملنے والا۔ فیصلہ ہمارا ہے کہ ہم نے وہاں محبوبوں کا پڑوس اللہ سے لینا ہے یا شیطان کا پڑوس لینا۔ محبوبوں کا پڑوس تو اللہ کی جنت ہے، شیطان کا پڑوس جہنم ہے۔ اب کتنا کرنا ہے، کیا کرنا ہے، یہ اب ہمارا اپنا کام ہے۔ دنیا کے لیے تو ہم انتہا درجے کے پرفیکشنسٹ ہوتے ہیں، ذرا سی چیز ادھر سے ادھر ہو جائے تو ہماری طبیعت کو گوارا نہیں ہوتی۔ تو آخرت کے لیے بھی ہم وہی شوق، وہی تڑپ، وہی خیال ہم لے کر آئیں تو جا کر انشاءاللہ صالحین میں ہمارا شمار ہوگا۔ اللہ ہم سب کو، ہم یہ جو قرآن کلاس کی برکت ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہمارے پیاروں کو صالحین کی صف میں شامل فرما دے، آمین۔ آیت 70 اسی آیت کا حصہ ہے۔ اطاعت الہی کی بنیاد کے اوپر جنت میں نیک ہستیوں کا جو ساتھ مل رہا ہے، یہ کوئی معمولی انعام نہیں ہے۔ میں نے آپ کو بتایا یہ اللہ کا خاص الخاص اسپیشل گفٹ، اسپیشل انعام ہے۔ اللہ اس انعام کو دے کر کہتے ہیں ذالک الفضل من اللہ، یہ اللہ کی عنایت ہے۔ وکفیٰ باللہ علیما، اور اس کے لیے اللہ کا علم کافی ہے۔ یہ انسانی اہلیت پر نہیں ملتی، یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ ذالک الفضل، عمل کے بغیر اللہ کا فضل نہیں مل سکتا، ہرگز نہیں مل سکتا۔ اللہ کا فضل پانا ہے تو پھر عمل کو لینا ہے، اور عمل کیسا ہے؟ قرآن کی روشنی میں، اخلاص کے ساتھ، نبی کریم کی سنتوں کے ساتھ، تب جا کر اللہ کا فضل نصیب ہوگا۔ عمل دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، فضل اللہ کا دروازہ کھولتا ہے۔ عمل سے دروازہ کھٹکھٹانا ہوگا کہ اللہ، میں جو چند یعنی کہ ٹھیکرے تھے، چھوٹے چھوٹے میرے عمل تھے، اللہ میں یہ لے آئی، آپ اپنے فضل سے مجھے جنت عطا کر۔ میرے عمل اس قابل نہیں، لیکن اللہ آپ کا فضل بہت بڑا ہے۔ یاد رکھنے کی بات ہے کہ ساری زندگی کے اعمال بھی اللہ کی نعمتوں کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ تم میں سے کسی شخص کو محض اس کا عمل نجات نہیں دلائے گا۔ ایک شخص نے آپ سے کہا ہے اللہ کے رسول آپ کو بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں مجھے بھی نہیں۔ سوچئے، مگر یہ کہ اللہ اپنی طرف سے مجھے اپنی رحمت میں چھپا لے، لیکن تم سیدھے راستے پر چلو۔ اللہ ہمیں یہ شعور عطا فرمائے۔ وکفیٰ باللہ علیما، اللہ کا علم ہر چیز کے لیے کافی ہے۔ اللہ اپنے بندوں کی قربانیوں، جاں بازیوں سے پوری طرح واقف ہے۔ اس بات کا فیصلہ کرنے کے لیے اللہ کا علم کافی ہے کہ کون اس کی عنایتوں کا مستحق ہے۔ وہ اپنے بندوں کو جانتا ہے، اس سے بے خبر نہیں ہے۔ بندوں کا اخلاص اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ بندوں کی کوئی قربانی، بندوں کا کوئی درد، بندوں کی کوئی محرومی اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ لہٰذا تم اللہ کی اطاعت پر ثابت قدم رہو، آمین۔ اللہ ہمیں توفیق دے۔ لیسن وہی ہے کہ ایسے لوگوں کا ساتھ نصیب ہونا ذاتی کمال نہیں ہے۔ یاد رکھیے، یاد رکھیے، اس کو ہائی لائٹ کر لیجئے کہ اس کے لیے، اس ساتھ کے لیے اس دنیا میں تیاری کرنی پڑے گی، اپنے بچوں کو تیاری کروانی پڑے گی، تب جا کر
उस ग्रुप का साथ नसीब होगा और उसके लिए दुआएं करनी पड़ेंगी, मेहनत करनी पड़ेगी, नेक महफिलें ढूंढनी पड़ेंगी, अच्छे साथी ढूंढने पड़ेंगे और फिर बात वही है कि दुआएं करनी पड़ेंगी। अल्लाह ताला हमें नसीब फरमा दे, आमीन। आयत नंबर 71 फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू खुज़ू हिज़्रकुम, ए ईमान वालो अपना असलहा संभालो, विद इन ब्रैकेट, और मजलूमों की मदद के लिए निकलो, ब्रैकेट लो, फाफिरू सुबातन अव इनफिरू जमिया, अलग अलग दस्तों की सूरत में या इकट्ठे होकर। पिछली आयात वाला मजमून चल रहा है, खिताब आम है, लेकिन तबसरा उन्हीं मुनाफिकीन के रवैये पर है जिनके बारे में ये कहा कि इस्लाम का दावा करते हैं लेकिन अल्लाह की राह में कोई चोट खाने के लिए तैयार नहीं, कोई कुर्बानी करने के लिए तैयार नहीं, हिजरत और जिहाद की आजमाइश से गुजरने के लिए तैयार नहीं। इसके अलावा ग़ज़वा ओहद के बाद मुसलमान बहुत खतरात में गिर गए थे। इर्द गिर्द के मुख्तलिफ कबीले, दुश्मन कबीले मदीने पर हमले के लिए मंसूबे बना रहे थे। आपको याद होगा कि मुसलमान मुबल्लिगीन को धोखे से बुलाकर कत्ल कर दिया करते थे, अहद करते और गद्दारियां करते, और जो उनके यहाँ नो मुस्लिम थे उन पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ते। अब इन हालात में मुसलमानों को बहुत ज्यादा चुकन्ना रहना पड़ता था। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की हिफाजत, मुसलमानों की हिफाजत के लिए बाकायदा एक सिस्टम बनाया हुआ था। आपने छोटे छोटे ग्रुप्स बनाए हुए थे और वो छोटे छोटे ग्रुप्स जाते थे और वो इन दुश्मनों के साथ निपटते थे, और जो बड़े दुश्मन होते थे उनके लिए आप बाकायदा लश्कर तरतीब दिया करते थे। ताहम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े लश्करों के लिए हमेशा अपील किया करते थे, और सिर्फ इन लश्करों के अंदर, यानी कि जो जंग के लिए लश्कर बनते, बड़े लश्कर, उसमें रजाकार वॉलंटियरली लोग शामिल हुआ करते थे। अब यहाँ पर उन्हीं दुश्मनों से होशियार रहने के हवाले से बताया जा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू खुज़ू हिज़्रकुम, ए मोमिनो जो ईमान ले आए हो, अपना असलहा संभाल लो, असलहा संभाल लो, इन हालात में अपनी तैयारी मुकम्मल कर रखो। हिज़्रकुम, किसी खतरे और आफत से बचने के लिए, और फिर इसमें लफ्ज और हालात और वाकयात से बहुत इसमें तरक्की हुई। ये हिज़्रकुम असलहे के लिए इस्तेमाल होना शुरू हुआ। पहले जमाने में जर्रा, बख्तर, तलवार, तीर। आज की जदीद टेक्नोलॉजी, आज आप देख लेंगे फाइटर तैयारे, ड्रोन सिस्टम, रडार सिस्टम। आज तो आप देखेंगे कि जंग की हालत ही बदल गई। आपके सामने है कि कितने कितने हजारों मील दूर से ड्रोन उड़ाए जा रहे हैं, रॉकेट्स, मिसाइल दागे जा रहे हैं, किस कदर एग्जैक्ट एक्यूरेट निशानों के ऊपर उनको दागा जा रहा है। ये सब साइंस और टेक्नोलॉजी क़यामत तक जो आती रहेगी। मोमिनों से कहा गया कि इसको तैयार रखो, खुज़ू हिज़्रकुम, अपना असलहा संभाल के रखो, तैयार रखो, और फंफिरू सुबातन अव इनफिरू जमिया। इस्लामी मिलिट्री कैसे निकलेगी, स्ट्रेटेजी बता दी गई, वॉर स्ट्रेटेजी। अरब में जंग के दो मारूफ तरीके थे, मुनज़्ज़म फौज की शक्ल में लश्कर निकलते, दूसरा गोरीला वार, दस्तों की शक्ल में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों तरीकों से ही दुश्मन का मुकाबला किया। अपनी कौम की हिफाजत का शानदार सिस्टम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंट्रोड्यूस करवाया। अपने वक्त के एतबार से जदीद तरीन आप समझ लें कि ये सिस्टम था जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इख्तियार किया, और ये वक्त की जरूरत होती है, और इसमें इंतहाई डिसिप्लिन्ड चीजें चल रही थी। तो हमारे लिए लेसन यही है कि एक मुनज़्ज़म चौकस उम्मत ही कामयाब उम्मत है। मुश्किलात आने पर मुख्तलिफ हिकमत अमलिया इख्तियार की जाती हैं। इस्लाम ना हमें बुज़दिली सिखाता है, ना बेतदबीरी सिखाता है। और आज आप देखेंगे कि असलहा जितना आज के दौर में आप देखेंगे कि जिनके पास है ना, फिर वो कैसे नाको चने चबवा रहे हैं मुसलमानों को, जिनके असलहे के हम मुहताज बने हुए हैं। पूरी उम्मत, हमारे पास अपना कुछ भी नहीं, जो है वो हमने गैरों से लिया हुआ है। पाकिस्तान बैठा हुआ है चाइना के ऊपर, आज चाइना मुंह फेर ले, हमारे उसने उधर से सिस्टम ऑफ कर देने, हम बैठ जाएंगे आराम से। उधर गल्फ बैठा हुआ है अमेरिका के, यानी आशीर्वाद उसको हासिल है। सारा कुछ कहाँ से आ रहा है, वहां से आ रहा है। मुसलमान क्या कर रहे हैं भाई, क्या कर रहे हैं? बस वो
جن کو اللہ نے بہت پیسہ دیا ہے وہ کھا پی کے مست ملنگ بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، عیاشیوں کے اوپر دولت لگ رہی ہے، اللہ نے کس قدر پیٹرول دیا، کس قدر پیسہ دیا، کہاں سے کہاں پہنچ سکتے تھے لوگ، لیکن ٹیکنالوجی اور سائنس میں آگے نہیں گئے۔ ہاں بس مدرسے کھول دیں، لوگوں کو رٹے لگوا دیں، ان چیزوں کی طرف لے جائیں۔ سائنس اور ٹیکنالوجی بھی اتنی ہی ضروری تھی جتنا کہ ہمارے لیے مدرسہ سسٹم ضروری تھا۔ دین کو اس کے اندر مرج کرنا تھا، ایک نیا سلیبس، ایک نیا سسٹم اڈاپٹ کرنا تھا ہم نے اپنے بچوں کے لیے۔ ہم نے اس کو کیا سائڈ پہ، وہ ہم نے دین والوں کا، ملاؤں کا کام بنا دیا۔ دنیا ہم نے رکھی دنیا والوں کے لیے، اور بس ہم پھر اس کے پیچھے پڑے۔ اور ہم مزے کی بات یہ کہ دنیا بھی نہ حاصل کر، آج دنیا میں بھی ہم 100% ان کے دستے نظر ہیں، وہاں سے کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ہم تو ہیں ہی وہاں پہ جہاں ہمیں ہونا چاہیے۔ آگے آئیے آیت نمبر 72، وَإِنَّا مِنْكُمْ لَمَن لَيُبَطِّئَنَّ، اس طرح کے موقعوں پر بریکٹ کلوز، بالکل تم میں یقیناً وہ لوگ بھی ہیں جو اس طرح کے موقعوں پر بریکٹ کلوز بالکل ڈھیلے پڑ جاتے ہیں۔ یہ بہانہ باز جو ہے نا، ان کا ذکر ہو رہا ہے یہاں پر۔ پیچھے کہا نا اللہ کی راہ میں تیاری کرو، نکلو، اسلحہ تیار رکھو، اب یہاں بہانے باز۔ اللہ کہتے ہیں وَإِنَّا مِنْكُمْ لَمَن لَيُبَطِّئَنَّ، ان کے دو جرائم بتائے گئے۔ تم میں ایسے لوگ موجود ہیں جو لگاتار سستی، کاہلی اور دین سے دوری اختیار کرتے ہیں، اور دوسروں کو بھی یہی نصیحت کرتے ہیں، خود بھی بھگوڑے، سست، یوں سمجھیں کہ نکمے، جان سے جی چرانے والے، بطیئا، ڈھیلا پڑنا، سستی دکھانا، پیچھے رہ جانا، اور صرف اکیلے نہیں، دوسروں کو بھی، خود بھی نہیں جا رہے، دوسرے بھی نہ جائیں۔ اس لفظ کے حوالے سے ایک صحیح حدیث بھی ہے بطیئا کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے عمل نے اسے پیچھے رکھا، اس کا نسب اسے تیز نہیں کر سکتا۔ نسب کسی کا والد، کسی کا چچا، کسی کا ماموں، کسی کا دادا، کسی کا نانا، کسی کی خالہ، کسی کی نانی، کسی کی والدہ، ان رشتوں سے کنیکشن اور تعلق اور محبتیں اور عقیدتیں آگے نہیں لے جا سکتی جب تک کہ کیا نہ ہو، عمل نہ ہو۔ عمل بہت ضروری ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ جس کے عمل نے اسے پیچھے رکھا، اس کا نسب اسے تیز نہیں کر سکتا۔ یہ جرم نمبر 1۔ کیا کرتے ہیں وہ؟ ایسے موقعوں پر مسلسل سستی دکھاتے ہیں، دین سے دور ہوتے ہیں۔ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ، پھر اگر لڑائی میں تمہیں کوئی غزن پہنچتی ہے، یہ نقصان پہنچتا ہے، تو ان میں سے کوئی کہتا ہے کہ اللہ نے مجھ پر فضل کیا، اذ لم اکن معہم شہیدا، کہ میں ان لوگوں کے ساتھ موجود نہیں تھا۔ مسلمانوں کو کسی مہم میں نقصان ہوتا ہے تو یہ بڑے خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں مجھ پہ تو بڑا اللہ کا فضل ہوا، میں شکر ہے ان مصیبتوں میں پھنس نہیں گیا، میں بچ گیا۔ یعنی یہ لوگ دین کے لیے قربانی، دین کے لیے محنت، دین کے لیے تکلیف اٹھانے اور پیچھے رہنے کو اپنے لیے کیا سمجھتے ہیں؟ نعمت سمجھتے ہیں۔ آل عمران آیت 120 میں بھی پڑھا، اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو انہیں بری لگتی ہے، اور اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو اس سے وہ خوش ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے ایسے لوگ ہر دور میں ہوتے ہیں، جو دین کو نہیں مقصد بناتے، وہ دنیا کو مقصد بناتے ہیں۔ دین سے دور رہنے کے ان کے پاس ہمیشہ بڑے زبردست بہانے ہوتے ہیں۔ اللہ معاف کرے، میری یہ ذمہ داریاں، میری وہ ذمہ داریاں، میرے پاس تو وقت نہیں ہے، دوسرے ہیں نا وہ کر لیں گے، میرا بھی جب ٹائم آئے گا میں کر لوں گی۔ یاد رکھیے کہ اللہ کی رضا سستیاں کرنے والوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ آگے بڑھ کر قربانیاں دینے والوں کی۔ اللہ ہمیں یہ قربانیاں دینے والا بنائے، آمین۔ اور الحمدللہ آپ لوگ نکل کر آتے ہیں گھروں سے، یہ قربانی ہی ہے۔ اس وقت، اس ٹائم پہ یہ جہاد ہے بہت بڑا۔ اپنے گھروں سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے گھر والوں سے شاید 10 باتیں بھی سنتے ہوں گے قرآن کلاسز کے لیے۔ جب لوگ پیپر دیتے ہیں، جو لوگ لیسن یاد کر رہے ہوتے ہیں، وہ اور زیادہ محنت کر رہے ہوتے ہیں، ان کا اور بڑا جہاد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور اس کی برکت سے ہمیں وہی اشد تثبیتا اجرن عظیما ولہدیناہم صراطا مستقیما کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔ یہاں پہ روک لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔